ہم ہمیشہ سے ایک چیز کرتے ہیں، بغیر ٹکٹ لوگوں کو لے آتے ہیں یہاں وہاں، کبھی پاکستان گھماتے ہیں، کبھی باہر لے جاتے ہیں، کوئی چاہ رہ نہ جائے، اور اگر کسی نے کچھ مس کر دیا ہے تو وہ ہمارے ذریعے ابھی بغیر ٹکٹ آپ کو اسپیس میں لے کے جانے کا آج میرا پلان ہے. مجھے ہاں بغیر ٹکٹ. ویل پاکستان میں خلائی سائنس کے شعبے میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے. پہلی بار عالمی خلائی کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے پاکستان. 18 نومبر سے اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسپیس کانفرنس آن ایپلیکیشنز آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا باضابطہ آغاز ہوگا. اسپارکو اور انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے اشتراک سے یہ منعقد کی جا رہی ہے. ساریہ بالکل، یہ عالمی کانفرنس پاکستان کے خلائی ویژن اور سائنسی تعاون اور تکنیکی ترقی کے نئے دور کی علامت قرار دی جا رہی ہے، اور یہ 3 days ایونٹ ہے جس میں دنیا کے 25 ممالک سے ماہرین شرکت کریں گے. اور اس 3 روزہ ایونٹ میں 2000 سے زائد قومی اور بین الاقوامی اسپیس سائنس ایکسپرٹس اکٹھے ہوں گے، جہاں پر خلائی ٹیکنالوجی کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی، خوراک کے بحران، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، پائیدار انفراسٹرکچر جیسے بڑے عالمی چیلنجز کے اوپر بات ہونے جا رہی ہے. اچھا، امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک کے خلا نورد بھی جو ہیں ایسٹروناٹس ہیں اس کانفرنس میں شریک ہوں گے، اور ایک خصوصی سیشن رت ہلال کے سائنسی، مذہبی اور تکنیکی پہلوؤں پر روشنی بھی ڈالے گا. اس بڑے عالمی ایونٹ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی چیف مینیجر سسٹم انجینئرنگ اسپارکو محترمہ شہنیلا طارق صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز پہ ہے. السلام علیکم شہنیلا، اٹس ونڈرفل ٹو ہوسٹ یو آن دی شو. ہاؤ آر یو فیلنگ ٹوڈے؟ تھینک یو سو مچ، آئی ایم فائن. اچھا، ایک تو یہ کہ وی آر ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس سیمینار، 3 days سیمینار، 25 countries وزٹنگ پاکستان. یہ کتنا، اس کا ہورائزن کتنا وائڈ ہے؟ مجھے اگر اس کو سمجھنا ہو، یہ کتنی سگنیفیکینس کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، یہ اس کی سگنیفیکینس جو ہے، یہ ایک اسٹریٹجک پلیٹ فارم ہے جس کے اندر ہم جتنے اسپیس ایکٹرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو کنیکٹ کر رہے ہیں ٹو انٹیگریٹ اسپیس بیسڈ سولوشن انٹو نیشنل ڈیولپمنٹ. اس میں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اسپیس جو ہے وہ اس میں صرف اب ایکسپلوریشن نہیں ہے، بلکہ یہ اٹ از این انٹیگرل پارٹ آف انڈیویجولز اینڈ کلیکٹیو لائف. دیکھیں، یونائٹیڈ نیشنز جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسپیس از فار آل، ٹھیک ہے، اور اس نے آلریڈی کچھ اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں فار سسٹینیبلٹی گولس. اب یہ جو اسپیس ٹیکنالوجی ہے یہ ایک کروشل ہے ٹو ڈرائیو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، کیونکہ اس کا یہ جو کیٹلسٹ ہے بیسکلی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے، اور جو کہ ہر سیکٹر اور ہر سیگمنٹ کے اندر اپنا جو رول ہے وہ سگنیفیکنٹلی پلے کرتا ہے. تو جب یہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کو اپلفٹ کرنے کے لیے ایک جو اس کو یہ ڈرائیو کرتا ہے، تو یو کین تھنک کہ جتنی فل رینج آف اسپیس ٹیکنالوجی ہے اس کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، ان سے جو ہے وہ بینیفٹس حاصل کرنا چاہیے، جس کے لیے اسپیس سوسائٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو اسپیس سوسائٹی ہے یہ ان کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کرے. اب اس سوسائٹی کی کوآپریشن، کولیبریشن، نیٹ ورکنگ اور ٹو ایڈریس کامن چیلنجز ہمارے لیے ٹرانسفارمیٹیو پلیٹ فارم کا ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ گراؤنڈ بریکنگ کانفرنس ہے، اور اٹ از ون آف دا کمٹمنٹس آف آر نیشنل اسپیس پالیسی ٹو اچیو سیلف ریلائنس، جس کے اندر جو ہے ہم نہ صرف انوویشن، فوسٹرنگ انوویشن ہوگی، اس کے اندر جو ہے وہ ٹو ایڈریس کامن کرٹیکل چیلنجز ہیں جو کہ ہم فوکس کریں گے گلوبل سسٹینیبلٹی کی طرف. یہ بیسکلی ایک ایفرٹ ہے، کلیکٹیو اسپیس ایفرٹس ہے، جس کو ہم ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اندر. شہنیلا صاحبہ، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اپنے ایسٹروناٹس پروڈیوس کرنے میں؟ اس میں ایک ترکی، ایک منگولیا اور ایک امریکہ کے ایسٹروناٹ آ رہے ہیں، اور جب بھی آپ خلا کی طرف دیکھتے ہیں اوپر تو ہمارا ذہن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ باہر سے بلو ڈاٹ کیسا نظر آتا ہوگا. ہم کہاں ہیں؟ پاکستان کب اپنا پہلا ایسٹروناٹ کہہ سکتے ہیں کہ خلا میں بھیج سکتا ہے؟ جی انشاءاللہ کمنگ ایئرس کے اندر جو ہے وہ آپ لوگ بالکل یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو مینڈ اسپیس مشن ہے وہ مٹیریلائز ہوا ہے. ریسنٹلی فیب 2025 میں ہی ہم نے چائنیز مین اسپیس اسٹیشن کے ساتھ ایک MOU سائن کیا، اور بیسڈ آن دیٹ ہمارے جو پاکستان کے اندر جو سلیکشن آف ایسٹروناٹ ہے اٹ از ان پروسیس. اور اس کے اندر اس طرح سے ہے کہ جو جتنے بھی ایسٹروناٹس ہمارے پاس ہیں ان میں سے ایٹ لیسٹ 2 کی سلیکشن جو ہے وہ ہوگی آفٹر جب وہ چائنا کے اندر ان کی ایک ٹریننگ ہوگی، اور پھر ایک ایسٹروناٹ اس میں سے جو فائنل ہوگا وہ اسپیس اسٹیشن ہوگا، اور اس کے پاس کچھ ٹیکنیکل اسائنمنٹس ہوں گی جو ایز اے سائنٹیفک پے لوڈ وہاں پہ وہ کام کرے گا. تو وی ہیو دس پروگرام.
Thankfully, I am excited to see one coming from our own country. بہت شکریہ شہنیلا, آپ کو یہاں پر دیکھ کر, آپ سے انفارمیشن لے کر, اس کانفرنس کی سگنیفیکینس جان کر بہت اچھا لگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.